تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے غزوہ تبوک کے حوالے سے فرمایا کہ جب آپ واپس آئیں گے نا تو واپس آتے ساتھ ہی دیکھیں آپ کے پاس آ کے منافقین کی قطاریں لگ جائیں گی اور اپنے اپنے عذر بیان کریں گے۔ اور ہمیشہ ایسے ہوتا تھا، یہ منافقین جہاد میں نہیں جاتے تھے، جب حضور پاک علیہ السلام جانے لگتے تھے یہ اپنے بہانے بونے بناتے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی منافق آتا بظاہر تو یہ کلمہ پڑھتے تھے، جو بہانہ بناتا حضور پاک علیہ السلام سن لیتے تھے، روکتے نہیں تھے ان کو۔ وجہ میں نے بتا دی، اللہ فرماتے ہیں تمہارا نہ جانا ہی بہتر ہے، جاؤ گے تو وہاں جا کے جو نکلے ہوئے ان کو بھی کیا کرو گے؟ بد دل کرو گے، انہیں بھی تم متنفر کرنے کی کوشش کرو گے، تو بہتر ہے کہ تم بیٹھے ہی رہو۔ چنانچہ جو بھی بہانہ بناتے تھے حضور پاک علیہ السلام ان کے اس عذر کو خاموشی سے سن لیتے، اور جب حضور واپس آتے تھے جہاد سے تو جنہوں نے شروع میں نہیں بتایا تھا وہ بعد میں آ کے میرا بچہ بیمار تھا، میرا فلاں مسئلہ تھا، میرا یہ تھا، بہانے بناتے تھے، عذر کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل لا تعتذروا، اتنے عذر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لن نؤمن لکم، ہمیں تم پر کوئی یقین نہیں ہے۔ آپ ان کو کہہ دیں قد نبأنا اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں سب بتا دیا ہے، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارا عمل دیکھیں گے، وَرَسُولُ، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے، ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تمہیں ایسی ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر دونوں کی جاننے والی ذات ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ ذات تمہیں تمہارے ہر عمل کی کیا دے گی؟ خبر دے گی۔ یہ 11ویں پارے کا آغاز ہے۔ اچھا 11ویں پارے ان آیات میں تو یہ بیان کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی 11ویں پارے کے آغاز کے پہلے رکوع کے اندر ہی اہل ایمان کی تعریف بھی کی ہے۔ دیکھو منافقین تو بناتے تھے بہانے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 102، 11ویں پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں ایک جماعت ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتے، وہ نہیں بہانے بناتے، ہاں وآخرون اعترفوا، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، خلطوا عملا صالحا، تھوڑے بہت نیک عمل بھی ہیں، آپس میں برے اور اچھے ملے جلے ہیں، جیسا کہ میں اور آپ ہم بھی اس آیت کے مخاطب ہیں، کوئی اچھا کام بھی ہو گیا، کوئی اچھا گناہ بھی ہو گئے، بشرطے اگر اعتراف کر لیں، گناہوں کا اعتراف کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کام یہ کر لیں، غلطی کا اعتراف کریں، توبہ کرتے رہیں، تو فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اور ان اللہ غفور الرحیم۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگے بات آ رہی ہے کہ 3 صحابہ کرام جو خالصتاً مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، 3 صحابہ وہ بھی غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، وہ آگے بات آتی ہے، میں اس سے پہلے ذرا مضمون پورا کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں اور توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا نام کیا جی؟ قرآن پاک نے مسجد زرار۔ یہ مسجد منافقین نے کیوں بنائی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ کیا کریں، ایک تو کفر کو فروغ دینے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، آیت نمبر 107 ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107، کفر کو فروغ دینے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے درمیان جدائی اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو یہ گویا کہ مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کرنا چاہتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ کر پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنائی ہے، ذرا اس کا افتتاح تو فرما دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ کر افتتاح کرنے کا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے میرے محبوب آپ نے ان کی مسجد میں جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا، بلکہ حکم دیا، اور اس حکم کے تحت، اللہ رب العزت کے حکم کے تحت حضور پاک علیہ السلام نے اس مسجد کو منہدم کروا دیا، اس کو گرا دیا گیا۔ کیوں کہ یہ مسجد نہیں، اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو فتنے کا مرکز ہے، یہ تو فتنے کی جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسجد زرار کے مقابلے میں ایک اور مسجد کا ذکر کیا، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، آیت نمبر 108، لمسجد اسس علی التقوی، ایک وہ مسجد ہے جس کی بنیاد یہ رکھ رہے ہیں
فتنے پر مبنی، اور ایک وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ کس مسجد کا ذکر ہے جی؟ مسجد قباء۔ تو مسجد ان منافقین کی مسجد کے مقابلے میں مسجد قباء کا ذکر کیا۔ آپ حضرات میں جن کو اللہ نے سعادت بخشی ہے انہوں نے مسجد قباء وہاں جا کر 2 نفل پڑھے بھی ہوں گے۔ اور مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ اگر وضو کر کے اس ارادے سے مسجد نبوی سے نکل، پیدل بھی جا سکتے ہیں، ویسے وہ گاڑیوں والے 2 ریال لیتے ہیں اور مسجد قباء پہنچا دیتے ہیں، تو پیدل بھی جایا جا سکتا ہے، بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ تو وضو کر کے چل کر اس ارادے سے جائیں، 2 نفل وہاں پڑھیں مسجد قباء میں، تو کتنا ثواب ہے جی؟ ایک مقبول عمرے کا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ حدیث مبارکہ، مسجد قباء کا جو محراب ہے اس کے ماتھے پر یہ حدیث پاک حضور پاک علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے۔ یہی فضیلت مسجد قباء میں محراب کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، دن میں 10 دفعہ جائیں گے تو 10 عمروں کا ثواب، لیکن ایک چکر میں ایک ہی عمرہ ہے، یعنی اگر آپ گئے ہیں نا تو ایک سفر میں جتنے مرضی نفل پڑھیں تو ایک ہی عمرہ ہے، دوسرا عمرہ چاہیے واپس آئیں پھر سفر کریں پھر جائیں، تو دن میں جتنی بار مرضی جائیں۔ تو اللہ نے مجھے جب سعادت بخشی 2019 میں جب گیا تھا تو تقریباً 14 دن مدینہ منورہ میں الحمدللہ قیام رہا، تو روزانہ ہی جاتے تھے، کوشش کی چلو ایک چکر ظہر اثر کے درمیان وہاں چکر لگاتے تھے، پیدل جانے کی ہمت تو نہیں تھی، 2 ریال خرچتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ تو یہ مسجد قباء اس کا ذکر فرمایا۔ اور مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا ذکر، اور منافقین کے مقابلے میں اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا۔ کون سے اہل ایمان؟ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میرے ایمان والے بندے تو وہ ہیں جن کی جان اور ان کا مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو ہماری جان ہماری مال ہماری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ بیچ دیا ہے اللہ رب العزت کو، اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ہم نے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ جان بھی آپ کی مال بھی آپ کا، بدلے میں ہمیں کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے 9 اوصاف 9 وصف بیان کیے ہیں ان کے اپنے ایمان والے بندوں کے۔ یہ آیت نمبر 112 ہیں، ذرا سن لیجئے گا۔ التائبون، میرے وہ بندے جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ 9 اوصاف فرمایا جن کے اندر ہیں، فرمایا وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو آپ بشارت سنا دیجئے، جنت کی بشارت، کہ جو انہوں نے جان و مال کے بدلے میں اللہ سے جنت لی تھی وہ جنت ان کو مل گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، میں نے شروع میں بھی بتایا تھا آپ کو، فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی، جی اللہ رب العزت نے نبی اپنے پیغمبر، مہاجرین اور انصار، ان سب کی توبہ کو قبول کر لیا، ان سب کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اچھا حضور پاک علیہ السلام کی تو توبہ کون سی؟ حضور پاک علیہ السلام اور سارے انبیاء، غلطی کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن مفسرین کی عجیب ایک نکتہ ہے کہ دراصل جو بہت قریبی ہوتا ہے نا، محبوب ہوتا ہے، تو جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم نے اس کی غلطی کی معافی کا اعلان کرنا ہو، تو اگر ہم سب کو بتائیں یار فلاں سے جو غلطی ہوئی تھی تو اس غلطی کو ہم معاف کرتے ہیں، تو سب کو پتہ چل جائے گا، سب کو اچھا فلاں سے غلطی ہوئی تھی۔ تو اگر ہم اس خاص بندے کی غلطی کا ذکر نہ کریں بلکہ ایک جنرل بات کر دیں کہ جس سے غلطی ہوئی تھی سبھی کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، بیچ میں وہ بھی آ گئے، تو بظاہر مقصد کیا ہوگا؟ اس خاص بندے کو شرمندگی سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر تو ان 3 صحابہ کی توبہ کا کرنا تھا، وہ ابھی ذکر شروع نہیں ہوا۔ 3 صحابہ، حضرت کعب ابن مالک، نام توجہ سے سن لیں، حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ بن ربیعہ اور حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ، اپنی سستی کی وجہ سے نہیں آ سکے، اپنی سستی کی وجہ سے کہ آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، آج نکلتے ہیں کام نپٹا لیں پھر نکلتے ہیں، بس نکلتے غزوہ تبوک میں نکلتے مسلمان واپس آ گئے،
اور یہ نہ جا سکے یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراف کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا 50 دنوں کے لیے، 50 دن تک حضور پاک علیہ السلام نے سب کو منع کر دی، کوئی ان سے گفتگو نہیں دی، کوئی بات چیت ان سے نہیں کرے گا۔ خود حضور پاک علیہ السلام بھی بات چیت نہیں فرماتے تھے، یہ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام اپنا چہرہ اقدس پھیر لیتے تھے، ان کے گھر والوں نے، ان کی بیویوں تک نے ان سے گفتگو کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کا جب اعلان کیا تو ڈائریکٹ توبہ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ پہلے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے اپنے نبی کی توبہ بھی قبول کر لی۔ اب نبی کی توبہ کا ذکر کہاں سے آیا؟ فرمایا اپنے نبی کی توبہ، والمہاجرین، مہاجرین کی توبہ بھی قبول کر لی، والانصار، اور سارے انصار کی توبہ بھی قبول کر لی۔ ان 3 بندوں، 3 حضرات، 3 کیٹیگریز، 3 قسم کے لوگوں کی توبہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 کی توبہ بھی بیچ میں قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ تو 3 حضرات وہ کون سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور ان کی ساتھ جو سوشل بائیکاٹ کتنا سخت تھا اس کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا، فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے ان پر کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی، بس یہ عالم تھا۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب اگر کوئی ٹھکانہ ملے گا تو کس کے پاس ملے گا؟ اللہ ہی کے پاس ملے گا۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے آگے جو آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 122 خاص طور پہ اللہ فرماتے ہیں سارے مسلمانوں کا جہاد میں نکلنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک جماعت مسلمانوں کی ایسی ہونی چاہیے جو حضور کی خدمت میں رہے اور دین کا علم حاصل کرے۔ سارے جہاد پہ نکل جائیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے اور ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو جائے گی، تو بھی اسلامی نظام کو چلانا کیسے ہے؟ علماء کی ضرورت ہے، فقہاء کی ضرورت ہے، قاضیوں کی ضرورت ہے، حاکموں کی ضرورت ہے، کاروبار کرنے والوں کی ضرورت ہے جو دین اسلام کے مطابق سارے کام کر سکیں۔ تو دین کو سیکھنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے جو دین سیکھتے رہیں، تاکہ جب اسلامی حکومت، اسلامی نظام قائم ہو تو یہ لوگ اس نظام کو چلا بھی سکیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ صرف حکومتیں قائم کرو، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک عادلانہ نظام قائم ہونا چاہیے۔ اسی اہم مضمون پر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کا اختتام فرمایا ہے۔ آخری جو اہم بڑی آیت ہے سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اس آیت کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی جو ہے نا ایمان والوں کے ساتھ جو شفقت اور محبت ہے اس کا ذکر ہے کہ تمہیں ایک ایسے رسول عطا کیے ہیں جو تم میں سے ہی ہیں، تمہارا مشقت میں پڑ جانا انہیں بڑا ہی گراں گزرتا ہے۔ وہ ایسے رسول ہیں کہ اگر تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ تنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ وہ رؤوف، بڑے ہی شفیق ہیں، رحیم، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے رؤوف اور رحیم یہ کس کے وصف ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی 2 صفات رؤوف اور رحیم، یہ 2 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی کس کو عطا فرمائی ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ آگے سورت ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس چونکہ مکی سورت ہے تو بنیادی مضمون سورہ یونس میں توحید، رسالت، آخرت کا ہی ذکر ہے، اور آغاز کے اندر اللہ نے قرآن پاک کے عظمت کا ذکر کیا، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ آپ جانتے ہیں میں نے شاید بتایا تھا بار بار بلکہ بات ہو چکی ہے کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ان حروف سے جب صورتوں کا آغاز ہوتا ہے نا تو اس کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے عام طور پہ اس میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی عظمت کا۔ کیوں کہ یہ قرآن مجید کو کہتے تھے حضور نے خود بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را، یہ 3 حرف ہیں، تو ایسا تم بھی کوئی بنا کے لاؤ نا ذرا، یا تم اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے۔ کچھ بتا نہیں سکتے ہو تو پھر مان لو کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حضور کا بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیات ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا اکان للناس عجبا، ان لوگوں کو اس بات پہ تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ ایک ایسا رسول مرد جو انہی میں سے ہے اس کو ہم نے رسول بنایا ہے اور ان کی طرف ہم وحی بھیجتے ہیں، تو اس پہ یہ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ یہ عین اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی قدرت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد اگلی کافی آیات میں
اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، یدبر الامر، سارے معاملات کی وہ تدبیر کرتا ہے۔ کہیں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا، والقمر نورا، چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، ہر ایک کی منزلیں طے کر دی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم دنوں کا اور سالوں کا حساب معلوم کرو۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن مجید میں نہ ہو۔ کوئی آدمی کہتا جی جیولوجی، علم ارضیات، جیولوجی قرآن پاک میں ہے، جی بالکل ہے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، تو یہ جیولوجی ہے۔ کوئی پوچھے جی اسٹرونومی، فلکیات کا ذکر بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا، قرآن مجید کے اندر ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ کوئی پوچھے جی علم الحساب، ریاضی کا ذکر بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب۔ کوئی کہے جناب انسان کی نفسیات، سائیکالوجی کا ذکر بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو بڑا ہی جلد باز پیدا کیا ہے۔ تو ایک ایک علم، میں چند باتیں بتا رہا ہوں، کوئی بھی دنیا کا علم، ہر ایک علم قرآن پاک سے نکلا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے ہر لفظ کے 2 معنی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ایک معنی وہ ہے جو ہم ترجمہ کر کے بیان کر دیتے ہیں، ایک معنی وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، جو قرآن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ وہ معنی ان پر کھولتے ہیں۔ ایک ظاہری معنی، ایک چھپا ہوا معنی باطنی۔ پھر ظاہری معنی اور باطنی معنی، ان میں سے ہر ایک کا ایک نقطہ آغاز ہے اور ایک نقطہ انتہا ہے۔ تو ہم تو ابھی تک کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آغاز پہ، یا شاید ابھی آغاز کا بھی آغاز ہے، انتہا تو بات کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں ہزاروں نہیں لاکھوں علوم ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اور قیامت تک یہ واضح ہوتے رہیں گے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو کسی نے لکھی ہو اور لکھنے کے بعد آج لکھی ہے تو ہو سکتا ہے جی چند سالوں کے بعد وہ ساری ریسرچ کیا ہو جائے، زیرو ہو جائے اور نئی ریسرچ آ جائے، اور کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا۔ کوئی یہ تو کہہ سکتا کتاب لکھ کر کہ آج تک ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ بھی نہیں لکھی جائے گی۔ لیکن قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اول اور آخر، قیامت تک کے جتنے بھی علوم ہوں گے ان کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تبیانا لکل شیء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کا سلوشن ہے، ہر چیز اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور ہر تر چیز کو اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر سورہ یونس کی جو آیات ہیں، اگر میں بات کو سمیٹوں تو 3 واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ، کہ جن کا اتنا لمبا عرصہ تبلیغ ہے، 950 سال، اور سب سے کم ایمان لانے والے ہیں ان پر۔ 950 سال کے عرصے میں 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ دوسرا قصہ اللہ رب الذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، فرعون کو بھی سمجھایا، فرعون نہیں مانا، ایمان لے کر نہیں آیا۔ جب ایمان لے کر نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے اسے غرق کر دیا۔ پھر اس کے ایمان لانے کا ذکر ہے کہ جب وہ مرنے لگا، غرق ہونے لگا، تو کہنے لگا آل آنا، کہ اللہ نے فرمایا اب تو ایمان لے کر آتا ہے، اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت ایمان لے آیا، آمنتو، میں ایمان لایا، اور میں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ایمان قبول نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہاں تیرے جسم کو، تیرے بدن کو آج ہم محفوظ کریں گے، اور قیامت تک کے لیے تیرا بدن، تیرا جسم، تیری لاش قیامت تک کے لیے کیا ہو جائے گی؟ نشانے عبرت ہوگی۔ آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر فرعون کی لاش موجود ہے، اور قابل حیرت بات یہ ہے کہ وہاں پہ اور بھی ایسی، جو مصریوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ حنوط کر کے جو میمیاں ہوتی ہیں بنا کے رکھتے تھے، مسالے لگا کر محفوظ کر لیتے تھے، لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ فرعون کی جو لاش ہے اس کو کسی قسم کا مسالہ نہیں لگا ہوا، بغیر کسی مسالے کے یہ محفوظ ہے اور نشان عبرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا تھا کہ تیرے جسم کو ہم بچا کر قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ 2 واقعات ہو گئے، ایک نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آ گیا، تیسرا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ کسی قوم پر جب عذاب آ جائے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قوم ایسی ہے، قوم یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہوا ٹل گیا۔ جب عذاب آنے والا تھا، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ نہیں مانتے، ان پر عذاب آئے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر بستی کا نام تھا نینوا،
وہاں سے کھڑے ہوئے، نکلے، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں چونکہ وہ غرق ہونے کے قریب ہو گئی، ڈوبنے والی تھی، انہوں نے قرآن اندازی کی، مختصر یہ کہ نام کس کا نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ان کو دریا میں پھینک دیا، جب دریا میں پھینکا یا سمندر میں پھینکا تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 40 دن کے بعد اس مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پر۔ اور ادھر پیچھے قوم کا حال کیا ہوا کہ قوم پر جب عذاب آنے والا تھا تو فوری طور پہ ابھی عذاب کی نشانیاں ہی دیکھی انہوں نے، تو سارے بچے عورتیں سب کو لے کر یہ باہر نکلے، آہو زاری کی اور سچی توبہ اور استغفار کیا، اللہ نے عذاب واپس کر دیا، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ 3 ذکر آئے باقی۔ اس کے بعد سورہ یونس کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا۔ تو گویا آغاز میں بھی سورہ یونس کے آغاز میں بھی کس کا ذکر تھا؟ قرآن مجید کی عظمت کا، اور سورہ یونس کے اختتام پہ بھی کس کا ذکر ہے؟ قرآن مجید کی عظمت کا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت نمبر 108 دیکھ لیجئے ذرا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو ہدایت پائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کی پیروی آپ بھی کرتے رہیے، وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہیں، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ اہم مضامین تھے 11ویں پارے کے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو خود بھی سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی۔ قرآن مجید بے شک پیغام ہدایت ہے۔ اگر ہمیں آج ہدایت نہیں مل رہی، ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل رہا، راستے تاریک ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ کتاب برحق ہے، ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن مجید کو چھوڑ دے گا، تکبر کرے گا، اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔